مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. درس کا آغاز سورۃ البقرہ کے 22ویں رکوع اور دوسرے پارے کے 6 رکوع سے ہوگا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 سے ہوگا. جب قبلہ چینج ہو گیا اور بیت المقدس سے بیت اللہ شریف قبلہ بن گیا تو یہودی اور عیسائی بہت زیادہ اعتراضات کرنے لگے. جیسا کہ آپ سن چکے، یہودی بیت المقدس کے مغربی کنارے کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت ادا کرتے ہیں اور عیسائی مشرقی کنارے کی طرف منہ کرتے ہیں، اور وہ ان بحثوں میں لگ گئے. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اس میں بیان کیا گیا کہ قبلے کا تعین تو بعد کی بات ہے، اصل بات تو یہ ہے ایمان تمہارا ہے یا نہیں ہے، کہ جب تک عقائد درست نہیں کوئی عبادت قبول ہوتی نہیں ہے. تو اس طرف منہ کرنا ہے کہ اس طرف منہ کرنا ہے. تم اسی بحث میں لگے ہوئے ہو. جو نیکی کی اصل ہے اس کی طرف تو تم نے توجہ دی نہیں ہے. ایمان اور عقائد درست نہ ہو تو نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. اور یہودیوں اور عیسائیوں کے تو عقائد ہی درست نہیں. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. نیکی کی اصل یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. ہاں لیکن نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر، والملائکہ اور فرشتوں پر ایمان لائے، والکتابی اور تمام کتابوں پر ایمان لائے، والنبیین اور تمام نبیوں پر ایمان رکھے. ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے اور وہ شخص کافر ہو جائے گا. اب یہ یہودی انجیل کو اور قرآن کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ عیسائی توریت اور قرآن کو نہیں مانتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. جب ایمان ہی نہیں تو اب کس طرح منہ کرنا ہے کس طرح منہ نہیں کرنا، اس بحث کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. اور نیکی کی اصل یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کی محبت میں مال خرچ کیا جائے، ذوی القربہ رشتہ داروں کو دیا جائے. زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ یہ ہر رشتہ دار کو نہیں دے سکتے. ماں باپ، بیٹا بیٹی، دادا دادی، نانا نانی، پوتا پوتی، نواسا نواسی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. لیکن اس کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ مستحق ہوں. یہ تو زکوٰۃ کی اور اس صدقے کی بات ہے جو واجب ہے. لیکن جہاں تک انسان اپنے ماں باپ پر جو خرچہ کرتا ہے، جو اپنی اولاد پر جائز اخراجات کرتا ہے، جہاں تک اس کی بات ہے وہ بھی ضائع نہیں جاتا بلکہ اس پر بھی اسے ثواب دیا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ جب دسترخوان پر گھر کے تمام افراد جمع ہو کر کھانا کھاتے ہیں، انسان اپنے بال بچوں کے ساتھ جمع ہو کر ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر جب کھانا کھاتا ہے اور وہ حلال کا لقمہ ہو اور وہ لوگ اللہ کے فرمانبردار ہوں تو لقمہ پیٹ میں جانے سے پہلے سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے. والیتاما. اور یتیموں پر مال خرچ کرو، وہ یتیموں کو مال دیتے ہیں. والمساکین. غریب مسکینوں کو مال دیتے ہیں. وابن السبیل. اور مسافروں کو مال دیتے ہیں. والسائلین. اور مانگنے والے مستحق لوگوں کو مال دیتے ہیں. جو روڈ پر بھیک مانگنے والے نظر آتے ہیں ان میں سے جن کا یہ پیشہ ہے اور جو مستحق نہیں ہیں ان کو دینا بھی درست نہیں ہے. ہاں جو مانگنے والا مستحق ہو اور ہمارا دل مطمئن ہو کہ واقعی یہ مستحق ہے تو اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے.
جو شخص مستحق نہ ہو پھر بھی وہ سوال کرے، بھیک مانگے، فرمایا وہ جہنم کے انگارے مانگ رہا ہے، اب اس کی مرضی ہے کم مانگے یا زیادہ مانگے۔ وفر رقاب، گردن چھڑانے میں، غلام آزاد کرنے میں مال دے، یہ اصل نیکی ہے۔ فی زمانہ پوری دنیا میں کہیں غلامی کا رواج نہیں، مگر قیدیوں کو چھڑانا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، جبکہ وہ قیدی بے گناہ ہوں۔ آپ اگر جیلوں میں جائیں تو ایسے بے گناہ قیدی ہیں جنہیں بلا وجہ جھوٹے مقدمے بنا کر گرفتار کر لیا گیا۔ ایسے بھی قیدی ہیں کہ صرف 2000 اور 3000 روپے کی ضمانت نہ ہونے کی وجہ سے 5 سال 10 سال سے وہ جیل کے اندر ہے۔ وہ اقام الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرے، وہ آت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب وہ وعدہ کریں تو اپنے وعدے کو پورا کریں۔ وعدے کو پورا کرنے والے یہ کن لوگوں کا ذکر ہے؟ جن کی نیکی اصل نیکی ہے۔ والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء والضراء، سختی اور مصیبت میں، وحین الباس، اور حالت جنگ میں ثابت قدم رہیں اور صبر کریں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کلمے کا حق ادا کیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالی ان لوگوں کی صفات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، قتلہ مقتول کو کہتے ہیں جسے قتل کر دیا گیا۔ اے ایمان والوں، مقتول کا بدلہ لینا تم پر فرض کیا گیا کہ قاتل سے قصاص لو اور قتل کے بدلے میں قتل کرو۔ ہاں، اگر مقتول کے ورثاء معاف کرنا چاہیں تو شریعت نے اس کا حق انہیں دیا ہے۔ وہ چاہیں تو مال لے کر معاف کر دیں اور چاہیں تو بغیر کسی مال کے معاف کر دیں۔ شرعی قاعدہ یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء اگر معاف نہ کریں تو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بھی معاف نہیں کر سکتا۔ تو صدر وزیر اعظم کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن افسوس کے ساتھ پاکستانی قانون جس کوڈ کو ہم عدالت کہتے ہیں، اس کو عدالت کہنا بھی جرم ہے۔ عدالت تو وہ ہو جہاں پر انصاف ہو۔ یہاں پر تو انگریزوں کے بنائے ہوئے کالے قانون ہیں۔ قانون یہ ہے کہ اگر قاتل پکڑا جائے، وہ خود اقرار بھی کر لے، جرم ثابت بھی ہو جائے، اسے سزائے موت دے دی بھی جائے اور اس کے ورثاء، مقتول کے ورثاء معاف نہ بھی کریں، اگر تختہ دار پر اسے لٹکا دیا جائے اور اگر صدر مملکت آرڈر کر دے تو اس کا قتل تو معاف کیا ہوتا ہے، اسے باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ یعنی پاکستان کا لاء ہے، صدر مملکت سے رحم کی اپیل کی جائے اور اگر صدر معاف کر دے تو سزائے موت معاف ہو جاتی ہے۔ شرعی قاعدہ یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء کے علاوہ کسی اور کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ قانون شریعت کے خلاف ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا کہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا تو وہ اس قاتل کو نہیں مارتے بلکہ اس قاتل کو بھی مارتے اور پھر ایک خون کے بدلے میں 10 آدمیوں کو قتل کرتے۔ کبھی کہتے ہمارا بڑا آدمی تھا تو 10 کے بجائے 20 آدمیوں کو ہم ماریں گے۔ کبھی کہتے یہ تو قبیلے کی عورت ہے جس نے قتل کیا ہے، یہ عورت تو ہماری عزت ہے، ہم اس قاتلہ قتل کرنے والی عورت کو سزا نہیں دیں گے بلکہ اس کے بھائی کو سزا دیں گے۔ اس طرح وہ جو قاتل ہوتا کبھی اسے معاف کر دیتے، کبھی اس کو بھی قتل کرتے، اس کے ساتھ کئی لوگوں کا یعنی بدلے میں قتل کر دیتے۔ فرمایا الحر بالحر، اگر قتل کرنے والا آزاد ہے تو اسی آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، اور اگر قتل کرنے والا غلام ہے تو اسی غلام کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، اور اگر عورت ہے تو عورت
قاتل ہے تو اسی عورت کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یہ نہیں کسی اور کو قتل کریں۔ فمن اوفی لہ من اخیہ شیء، بس اس کے بھائی کی طرف سے جسے کچھ معاف کر دیا جائے، یعنی مقتول کے ورثاء اگر معاف کر دیں اور کہیں ہمیں خون کا بدلہ خون نہیں چاہیے، مال دے دیجیے، فاتباع بالمعروف، بس وہ دستور کے مطابق مطالبہ کریں۔ شریعت کا قاعدہ یہ ہے، اگر مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کریں اور اس کے بدلے میں مال کا مطالبہ کریں تو صرف اور صرف وہ مال کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں ایسے کئی جرگے ہیں، قبائلی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر معاف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اتنا مال بھی دینا ہوگا، اتنے سالوں تک وہ اس علاقے میں نہیں آ سکے گا، اور اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اب 5 سال کی بچی ہے، 10 سال کی بچی ہے، تو سزا کے طور پر 70 سال کے بوڑھے سے اس کا نکاح کرنا پڑے گا۔ اس طرح کے یہ کالے قوانین بعض جرگوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو شریعت نے کہا فاتباع بالمعروف، اگر مقتول کے ورثاء معاف کرتے ہیں تو اب وہ مطالبہ کریں گے شریعت کے مطابق۔ اور کیا ہے شریعت؟ شریعت یہ کہ صرف وہ معاف کر کے مال مانگ سکتے ہیں، اور مال بھی کتنا مانگ سکتے ہیں؟ 100 اونٹ کا مطالبہ کر سکتے ہیں، یا 100 اونٹ کی قیمت کا مطالبہ کر سکتے ہیں، یا 1000 دینار کا مطالبہ کر سکتے ہیں، یا اس کی قیمت کا مطالبہ کر سکتے ہیں، یا 10,000 درہم کا مطالبہ کر سکتے ہیں، یا اس کی قیمت کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ان تینوں مقداروں سے کم کا مطالبہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ مطالبہ کرنا جائز نہیں۔ 100 اونٹ کی قیمت لے لیں، یا آپ 1000 دینار جو 4.5 کلو سونا ہے اس کی قیمت لے لیں، یا 10,000 درہم چاندی جس کا موجودہ وزن 31.5 کلو چاندی، 31.5 کلو چاندی، یا 4.5 کلو سونا، یا 100 اونٹ، ان تینوں میں سے کسی کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اس کی قیمت کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اس کا کم کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اس سے کم کا تو کر سکتے ہیں، اس کے برابر کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ یہ شریعت میں جائز، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور جو قاتل ہے وہ صحیح طور پر اس خون بہا کو ادا کرے، یہ نہ ہو کہ یہاں اسے وہ قتل سے معاف کریں اور یہ بھاگ جائے۔ تو اللہ تعالی پکڑ فرمانے والا ہے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے اور رحمت ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ تھا کہ قاتل کی سزا قتل ہی ہے، مقتول کے ورثاء اس کو معاف نہیں کر سکتے، لیکن ہماری شریعت میں مقتول کے ورثاء کو یہ حق دیا گیا، یہ اللہ کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر جو کوئی اس کے بعد حد سے بڑھ جائے، سرکشی کرے، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پس اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے خون کا بدلہ لینے میں اے عقل مندو زندگی ہے۔ اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک شخص کا قتل کر دیا گیا تو چلیں وہ تو دنیا سے چلا گیا، اب اس کے بدلے میں قاتل کی جان کیوں لی جائے، اسے عمر قید کر دیا جائے؟ اس قاتل کے بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس قاتل کا بھی تو خاندان ہے، تو خون کے بدلے میں خون لے رہے ہیں، اس نے تو غلط کیا، خون بہا دیا، آپ کیوں خون بہا رہے ہیں؟ تو قرآن نے فرمایا اے عقل مندو، یہ خون کا بدلہ لینے میں سب کی زندگی ہے، آئندہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کسی کو بے گناہ قتل کرے۔ ایک آدمی کو اگر بھرے مجمع میں کھڑا کر کے اس کی گردن اڑا دی جائے تو پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی، اور جس ملک میں کوئی قانون ہی نہ ہو، دن دہاڑے قتل کر دیا جائے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور قاتل نہ پکڑے جائیں، تو پھر ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کرپشن ختم ہوگا اور اس ملک میں دہشت گردی ختم ہو؟ اگر انصاف ہو اور قاتلوں کو سزا دی جائے تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ قتل کی طرف بڑھ سکے۔ آج مغربی میڈیا، یورپ کے بعض جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں، وہ پوری دنیا میں سزائے موت ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ مقتول سے زیادہ ہمدردی نہیں رکھتے، وہ قاتل سے زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں۔ ان کی آواز، ان کی NGOs اور یہ جتنی بھی غیر سرکاری تنظیمیں ہیں،
یہ سب اسی میں لگی ہوئی ہیں کہ تمام دنیا سے سزائے موت ختم کر دی جائے، لیکن اسلام نے سزائے موت رکھی۔ اور کیسے رکھی؟ بھرے مجمع میں جمعے کی نماز کے بعد میدان میں اسے کھڑا کیا جائے، اونچا کھڑا کیا جائے، سب لوگ عبرت کے لیے جمع ہوں اور تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ یہ قانون نافذ ہو تو سب کی گردنیں اڑ جائیں گی۔ گردن اڑانے کے لیے شریعت نے جو دلائل مانگے ہیں اور جو گواہوں کی جانچ پڑتال ہے وہ اتنی سخت ہے کہ کسی کو جھوٹی گواہی دینے کی جرت ہی نہیں ہو سکتی۔ ایسا نظام ہے اسلام کا۔ لعلکم تتقون، خون کا بدلہ لینے میں اے عقل مندوں تم سب کی زندگی ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم قتل کرنے سے بچو۔ اب دوسرا حکم بیان کیا جا رہا ہے، یہ ابتدائی حکم ہے جو اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ پہلے اس حکم کو سمجھیے۔ کسی کا انتقال ہونے لگے اور اس کے پاس مال ہو تو اس آیت میں یہ فرض کیا گیا کہ وہ اپنے مال کے متعلق وصیت ضرور کرے اور یہ کہے کہ میرا اتنا مال میرے والدین کو دیا جائے، اتنا مال میری اولاد کو دیا جائے۔ پہلے یہ وصیت کرنا فرض تھا، لیکن پھر چوتھے پارے کے 13ویں رکوع میں جب وراثت کے مسائل بیان ہو گئے اور یہ بتا دیا گیا کہ والدین کا اتنا حصہ ہے، اولاد کا اتنا حصہ ہے، بیوی کا اتنا حصہ ہے، شوہر ہے تو شوہر کا اتنا حصہ ہے، بھائی بہن ہیں تو ان کا کس صورت میں حصہ ہے اور کس صورت میں حصہ نہیں ہے، سب کے جب حصے بتا دیے گئے تو اب کوئی وصیت کرے یا نہ کرے، ہر صورت میں وہ اگر انتقال کر جائے گا تو جو شریعت کے قوانین ہیں اس کے مطابق جائیداد تقسیم کر دی جائے گی۔ اب وصیت کا کرنا فرض نہیں ہے، ایک تو یہ فرق یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ پہلے یہ تھا کہ وصیت کرے تو اپنی مرضی سے جس کو جو حصہ دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن اب شریعت نے حصے مقرر کر دیے۔ اب اگر وصیت کرے گا تو وہ انہی حصوں کی کرے گا۔ مثلا شوہر ہے، مرد ہے اور اس کی اولاد بھی ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ میں اس مرض میں، اس بیماری میں بچوں گا نہیں، تو اس نے یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوہ کو میری جائیداد میں سے 8واں حصہ دے دیجیے گا۔ تو شریعت میں بھی بیوہ کا کتنا ہے؟ 8واں حصہ ہے، یعنی 12.5% بیوہ کو دیا جاتا ہے جبکہ اولاد موجود ہو۔ لیکن اگر اس نے یہ وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میری بیوہ کو 15% حصہ دے دیجیے گا، تو ہم اس کی وصیت پر کتنا عمل کریں گے؟ جو شریعت کا قاعدہ ہے 12.5، اس سے زیادہ بیوہ کو نہیں دے سکتے۔ لا وصیت للوارث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وارث کے لیے وصیت قابل قبول نہیں ہے۔ تو جو حصہ اللہ نے مقرر کیا اس سے کم یا زیادہ مرنے والا وصیت کے ذریعے نہیں کر سکتا۔ ہاں، شریعت کی روح سے جسے حصہ نہیں ملنا، اگر مرنے والا اس کے لیے وصیت کر دے کہ بھئی میرے فلاں رشتے کے ایک ماموں ہیں انہیں اتنا حصہ دے دینا، یہ میرا فلاں دوست ہے اسے اتنا حصہ دے دینا، تو فرمایا اس کی وصیت 33% تہائی مال تک جاری ہوگی۔ 3 کروڑ روپے ہیں اور اس نے کہا کہ مسجد میں 1 کروڑ روپے دے دینا، تو 3 کروڑ کا تہائی کیا ہوا؟ 1 کروڑ۔ تو اس کے مرنے پر مسجد میں 1 کروڑ دے دیں گے، وہ 2 کروڑ ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ لیکن اگر اس نے کہا کہ میں جب مر جاؤں تو 3 کروڑ میں سے 1.5 کروڑ تم مسجد میں دے دینا، تو صرف 1 کروڑ دیں گے، اور اس نے جو 1.5 کروڑ کی وصیت کی ہے آدھا کروڑ اس نے زائد وصیت کی ہے جو شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ تو وصیت کے لیے 2 شرطیں یاد رکھیں، ایک تو ورثاء کے لیے وصیت قابل قبول نہیں ہے، دوسری بات جو وارث نہیں ہے ان کے لیے وصیت کی جائے تو قاعدہ یہ ہے کہ 33.33%، 3 کروڑ ہیں تو 1 کروڑ، 3 لاکھ ہیں تو 1 لاکھ، تہائی جائیداد تک وصیت جاری ہوگی۔ اس سے زائد اگر وصیت کرے گا تو تہائی مال وصیت میں دیں گے اور باقی 2 تہائی 66.67%، یعنی 3 کروڑ میں سے 2 کروڑ ہم ورثاء میں تقسیم کریں گے اور اس کی وصیت پر عمل صرف 1 کروڑ میں کریں گے، 1 تہائی میں کریں گے۔ یہ قاعدہ یاد رکھیے گا۔ اب آیت کریمہ کو سماعت کیجیے۔ کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا، اذا جب حضر احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، ان ترک خیرا، اور اس نے مال بھی چھوڑا ہو، الوصیۃ، اس پر وصیت کرنا فرض قرار دیا گیا، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف،
بھلائی کے ساتھ دستور کے مطابق حقا علی المتقین، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے پرہیزگاروں پر۔ یہ آیت کا حکم اب منسوخ ہو گیا۔ اب وصیت کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، شریعت نے حصے مقرر کر دیے، اور اگر کوئی اب وصیت کرتا ہے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کی وصیت قابل قبول ہوگی۔ فمن بدلہ، اور جس نے تبدیل کر دی وصیت بعد ما سمعہ، سننے کے بعد، کسی مرنے والے نے وصیت کی، اس کے بعد ایک ہی آدمی بیٹھا تھا یا دو آدمی بیٹھے تھے اور انہوں نے باہر جا کر جھوٹ بولا کہ جی ہمیں تو یہ وصیت کی ہے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو مرنے والا پریشان نہ ہو، اس پر یہ گناہ نہیں، اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو وصیت کو تبدیل کر دیں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والا، علم والا ہے۔ اب یہ سوال ہے، اگر ہم کسی مرنے والے کے پاس بیٹھے ہوں اور وہ وصیت کرے اور ہمیں معلوم ہو کہ یہ وصیت تو شریعت کے خلاف ہے، اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اگر باہر جا کر ان کے ورثاء کو یہ بتاؤں گا کہ فلاں مرنے والے نے یہ وصیت کی ہے، تو آج کل لوگوں کی نیچر آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ لوگوں کی نیچر یہ ہے کہ ان کے سامنے قرآن اور حدیث رکھا جائے اور کہا جائے فلاں کو اتنا مال ملے گا، تو وہ قرآن و حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور کسی کا وصیت نامہ دکھا دیں کہ جی وصیت اس نے کی ہے تو سارے خاموش ہو جاتے ہیں، وصیت کو مان لیتے ہیں، جی مرنے والے نے وصیت کی ہے۔ تو اب اسے یہ محسوس ہو کہ مرنے والے نے غلط وصیت کی ہے، اور میں بتاؤں گا تو قرآن و حدیث کے قوانین کے مقابلے میں مرنے والے کی وصیت کو فوقیت دیں گے، تو قرآن نے اس کا حل بیان کیا۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، جو یہ خوف کرے کہ وصیت کرنے والے نے ظلم کی وصیت کی ہے یا گناہ کی وصیت کی ہے، فاصلح بینہم، تو وہ لوگوں کے درمیان صلح کروا دے، یعنی وصیت کو چینج کر کے شریعت کے مطابق کر دے، اور یہ نہ کہے مجھے یہ کہا ہے، بلکہ یہ کہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا جو مال ہے وہ شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، وصیت چینج کی ہے لیکن مقصد اچھا ہے اس لیے کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ آپ ایک مشورہ سماعت کر لیجئے کہ آج کل لوگ وصیت نامے کو بہت فوقیت دیتے ہیں، اور وصیت نامہ مل جائے تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، تو جن کے پاس مال ہے وہ کسی سگی مفتی کے پاس جائیں اور یہ پوچھیں کہ میرے ورثاء کو شریعت کے مطابق اگر میں مر جاؤں، زندگی کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو اگر میں مر جاؤں تو شریعت کے مطابق میرے ورثاء کو کس کو کتنا فیصد حصہ ملے گا۔ وہ مفتی کی مدد سے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ یہ دیکھ لیں کہ بیٹے کو کتنا فیصد ملنا ہے، بیوی کو کتنا فیصد ملنا ہے، بیٹی کو کتنا فیصد ملنا ہے، اور وہ فیصد کا تعین کروا کر ایک وصیت نامہ تیار کریں اور اس کی کاپی ہر ایک اپنے ورثاء کو دے دیں، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، فیصد کا تعین ہو گیا کہ میری جو جائیداد ہے اس میں سے 12.5% اگر میں مر جاؤں تو اس کو ملے گا، 5% اس کو ملے گا، جو فیصد بنتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر موت واقع ہو گئی اور کسی کی زندگی کوئی بھروسہ نہیں، بزرگان دین کا معمول تو یہ تھا کہ روزانہ جب بھی سوتے تو اپنے تکیے کے نیچے وصیت نامہ رکھ کر سوتے، ہو سکتا ہے زندگی کی آخری رات ہو، تو وصیت نامہ جو تحریر کیا گیا شریعت کے مطابق ہے، لیکن لکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ انتقال کے بعد بیٹوں میں اور بیٹیوں میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی ذلیل دولت آپس میں نفرتیں پیدا کر دیتی ہے۔ جب باپ نے وصیت ہی کر دی ہے، فیصد کا تعین کر دیا ہے، اور اگر پھر بھی وہ تقسیم نہیں کریں گے تو لوگ لان تان کریں گے، لوگ انہیں برا کہیں گے، اور وہ سب کو وصیت نامہ اپنے سگنیچر کے ساتھ زندگی میں سب کو بلا کر دے چکا ہے، اور یہ بھی لکھ دے اس کے اندر وصیت نامے میں، اس کے ساتھ مفتی کا فتویٰ بھی منسلک کر دے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ آج کل لوگ شریعت کو فوقیت نہیں دیتے، وصیت نامے کو فوقیت دیتے ہیں، ورنہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جو وصیت ہوگی وہ وصیت شریعت کے عین مطابق ہوگی۔ ہاں، ایک مشورہ میں آپ کو یہ ضرور دوں گا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں اپنے ورثاء سے یہ امید بہت کم ہوتی ہے کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا مال مسجد میں دیں گے، مدرسے میں دیں گے، اللہ کی راہ میں دیں گے، کیونکہ مال کی لالچ ہر ایک کو ہوتی ہے۔ جب شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ تہائی مال تک وصیت کرنے کی اجازت ہے، تو آدمی 2/3 میں تقسیم کر دے
ورثہ کے لیے اور 1/3 اللہ کی راہ کے لیے وہ وصیت نامے میں لکھ دے کہ مرنے کے بعد وہ 1/3 اللہ کی راہ میں دیا جائے. ہو سکتا ہے یہی اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے. مثلا اگر اس کے پاس 3 کروڑ روپے ہیں تو وہ یہ وصیت کر دے کہ 2 کروڑ میں سے ورثہ میں تقسیم اس طرح ہوگا اور 1 کروڑ میرے اللہ کے دین کے فروغ کے لیے اور دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، مسجد بنانے کے لیے، نیک کاموں میں 1 کروڑ خرچ کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. اور یہ یاد رکھیں زندگی میں جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں دیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہارا مال وہی ہے جو تم نے خرچ کر لیا، جو پہن لیا اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا، ورنہ تو آنکھ بند ہو جائے گی تو یہ مال ہمارا نہیں رہے گا، ورثہ کا ہو جائے گا.